11ویں تاریخ کے افعال، جیسا کہ 10ویں رات منی میں رہنا سنت ہے۔ 11ویں تاریخ بعد نماز ظہر امام کا خطبہ سن کر پھر رمی کو جائے۔ ان ایام میں رمی جمرہ اولیٰ سے شروع کرے جو مسجد خفیف کے قریب ہے۔ اس رمی کے لیے مکہ کے راستہ کی طرف سے آ کر چڑھائی پر چڑھے، یہاں قبلہ رو ہو کر 7 کنکریاں مارے جیسے 10ویں کو رمی کی تھی۔ 7ویں کنکریاں مار کر جمرہ سے کچھ آگے بڑھ جائے اور کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا کے لیے یوں ہاتھ اٹھائے کہ ہتھیلیاں قبلہ کی رو رہیں، اور کم سے کم 20 آیتیں پڑھنے کے برابر اتنی دیر تک ٹھہرا رہے، درود دعا استغفار کرتا رہے، اور زیادہ سے زیادہ اتنی دیر تک ٹھہرے کہ سورہ بقرہ کی آیت پڑھی جا سکے۔ پھر جمرہ سطح پر جا کر یوں ہی رمی کرے اور دعا کرے، پھر جمرہ عقبہ پر مگر یہاں رمی کر کے نہ ٹھہرے، اسی دم پلٹ آئے، پلٹنے میں دعا کرے، پھر 12ویں تاریخ بالکل اسی طرح جبال کے بعد تینوں جمروں پر رمی کرے۔ 12ویں کی رمی کر کے سورج ڈوبنے سے پہلے مکہ کو روانہ ہو جائے اور چاہے تو رہے، 13ویں کو واپس ہو، لیکن پھر 13ویں کو جب دوپہر ڈھلنے اور رمی کر کے جانا ہوگا، یہی افضل ہے۔ آخر دن یعنی 12ویں کو یا 13ویں کو جب منی سے رخصت ہو کر مکہ کو چلے تو وادی خفیف میں جو جنت المعلیٰ کے قریب ہے، سواری سے اتر کر یا بے اترے کچھ دیر ٹھہر کر دعا کرے، اور افضل یہ ہے کہ عشاء تک نماز میں یہیں پڑھے، عشاء کی نماز یہیں پڑھے اور ایک نیند لے کر مکہ میں داخل ہو۔ اب 13ویں کے بعد جب تک جی چاہے مکہ میں ٹھہرا رہے، لیکن جب تک ٹھہرے رہو، عمرے کرتے رہو اور مقدس مقامات کی زیارت کرتے رہو۔ جب ارادہ مکہ سے رخصت کا ہو تو طواف وداع بے رمل و سعی بجا لائے، یہ طواف باہر والوں کے لیے واجب ہے، اور دستور 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پر پڑھے، پھر زمزم شریف پر آ کر اسی طرح پانی پیے اور بدن پر ڈالے، پھر کعبہ کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو کر اس کی پاک چوکھٹ کو چوم کر حج و زیارت کی قبول اور بار بار حاضر ہونے کی دعا مانگے اور دعائیں جامع پڑھے، پھر ملتزم پر آ کر غلاف کعبہ تھام کر اسی طرح لپٹو، ذکر درود دعا کی کثرت کرتے رہو، پھر دعا پڑھو، اس کے بعد میں حجر اسود کو بوسہ دو اور درود ذکر کرو، اس کے بعد میں پھر دعا پڑھو، پھر الٹے پاؤں کعبہ کی طرف منہ کر کے سیدھے چلنے میں پھرا کر حسرت سے دیکھتے، اس کی جدائی پر روتے، مسجد حرام کے دروازے سے بایاں پیر پہلے نکالو اور دعا مسجد سے نکلنے والی پڑھو۔ بہتر یہ ہے کہ پھر مکہ کے فقیروں کو جو کچھ ہو سکے دے دو اور مدینہ شریف کی طرف چلے، وہاں پہنچ کر دربار رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے۔ یہ طریقہ حج کا جو اوپر بیان کیا گیا ہے، اس میں کچھ باتیں فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ سنت ہیں۔ فرضوں میں سے اگر کوئی فرض چھوٹ گیا تو حج ہی نہ ہوگا، اور واجب اگر چھوٹ گیا تو اس پر دم یعنی قربانی لازم آئے گی، اور سنت چھوٹنے پر ثواب میں کمی ہوگی۔ حج میں جو باتیں فرض ہیں: نمبر 1 احرام باندھنا، نمبر 2 وقوف عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ
دوپہر کو سورج ڈھلنے سے لے کر 10ویں کی صبح صادق ہونے سے پہلے تک اتنے وقت میں کسی وقت کچھ دیر عرفات میں ٹھہرنا۔ نمبر 3 طواف زیارت کا اکثر حصہ۔ نمبر 4 نیت۔ نمبر 5 ترتیب، یعنی پہلے احرام باندھنا، پھر وقوف عرفہ، پھر طواف زیارت۔ نمبر 6 فرض کا اپنے وقت پر ہونا، یعنی وقوف اس وقت جو وقت اس کے لیے مقرر ہے، یعنی 9 ذی الحجہ دوپہر کے بعد 10ویں کی صبح صادق سے پہلے تک ہے۔ وقوف عرفہ کے بعد طواف زیارت ہو جگہ، یعنی نمبر 7 وقوف زمین عرفات ہو، اور طواف کی جگہ مسجد حرام شریف میں ہو۔ حج میں یہ چیزیں واجب ہیں۔ نمبر 1 میقات سے احرام باندھنا، یعنی میقات سے بغیر احرام آگے نہ بڑھنا، اور اگر میقات سے پہلے ہی احرام باندھ لیا ہے تو جائز ہے۔ نمبر 2 صفا مروہ کے درمیان دوڑنا، اسے صحیح کہتے ہیں۔ نمبر 3 صحیح کو صفا سے شروع کرنا، یعنی پیدل کرنا۔ نمبر 4 صحیح کرنا، صحیح کا طواف کے بعد ہونا۔ دن میں وقوف عرفہ کیا تو اتنی دیر تک وقوف کرے کہ آفتاب ڈوب جائے، رات کا کچھ حصہ آ جائے، اور زوال کے بعد سے دن کے کسی حصہ کے وقوف شروع کرنا واجب ہے۔ عرفات سے واپسی میں امام کی پیروی کرنا، یعنی جب تک امام وہاں سے نہ چلے۔ ہاں اگر امام نے وقت سے دیر کی تو امام کے پیچھے جا سکتا ہے۔ اگر بھیڑ بھاڑ وغیرہ کی ضرورت سے امام کے چلے جانے کے بعد ٹھہر گیا اور ساتھ نہ گیا، جب بھی جائز ہے۔ مزدلفہ میں ٹھہرنا، مغرب و عشاء کی نماز کو وقت عشاء میں مزدلفہ اگر پڑھنا۔ 10ویں 11ویں 12ویں تینوں دن کنکریاں مارنا، یعنی 10ویں کو صرف جمرہ عقبہ پر، اور 11ویں پر اور 12ویں پر تینوں پر رمی کرنا۔ جمرہ عقبہ کی رمی پہلے دن بال بنوانے سے پہلے کرنا۔ ہر روز کی رمی کا اسی دن ہونا۔ سر مڈانا یا بال کتروانا، بال بنوانا ایام نہر میں اور حرم شریف میں، اگرچہ منی میں نہ ہو۔ قران و تمتع والے کو قربانی کرنا، اس قربانی کا حرم ایام نہر میں ہونا۔ طواف افاضہ کا اکثر حصہ ایام نہر میں ہونا۔ طواف حتیم کے بعد سے ہونا، اور داہنی طرف سے طواف کرنے میں باغسل ہونا۔ اگر بے وضو یا بے غسل طواف کیا تو اعادہ کرے، یعنی دوبارہ کرے۔ طواف کرتے وقت سطر کا چھپا رہنا۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا، یہ واجب ہیں، لیکن ایسا واجب ہے کہ اس کے ترک سے دم واجب نہیں۔ کنکریاں پھینکنے اور جبا کرنے اور سر مڈانے اور طواف میں ترتیب، یعنی پہلے کنکریاں پھینکی، پھر غیر مفرد قربانی کرے، پھر سر مڈائے، پھر طواف کرے۔ طواف صدر، یعنی میقات سے باہر رہنے والے کے لیے رخصتی طواف کرے۔ اگر حج کرنے والی حج و نفاس سے ہے اور پاک ہونے سے پہلے قافلہ روانہ ہو جائے گا تو اس پر رخصتی طواف نہیں۔ وقوف عرفہ کے بعد سر مڈانے تک جمع نہ ہونا۔ احرام کی حالت میں جو چیزیں منع ہیں، جیسے سلا کپڑا پہننا یا سر چھپانا، ان سب سے بچنا۔ ان سب چیزیں حج میں واجب ہیں۔